रहीम। मेरा नाम मलक मोहम्मद सलीम ख़ान, मैं साबका नाज़म यूनियन कौंसिल मखाड़ तहसील जांड से मेरा तल्लक है। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, मैं देख रहा हूँ पिछले चंद रोज़ से लोग अपनी वीडियो बढ़ा के फेसबुक पे चढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे चढ़ा रहे हैं और बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। मैं आपको अपने यूनियन आज़म बनने की वजह बताता हूँ कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता था। हमारी यूनियन कौंसिल बहुत ज़्यादा पसमानदा है मखड़, इसकी आसपास की यूनियन कौंसिल भी बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं। हमने मेज साहब के, मेजर ताहिर सादिक साहब, फ़ख्र अटक, मैं उनकी तारीफ़ करने के मेरे काबिल तो नहीं हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके में जो तरक्याती काम किए उसकी मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता। लेकिन आप मेरी बातें सुनेंगे, इंशाल्लाह हकीकत पे मबनी हों, और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि जो बोलूँ मैं सच बोलूँ और हकीकत पे मबनी हो। 2001 से 5 तक मेजर साहब का जो तरक्याती दौर था, हम गवर्नमेंट में नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मेज साहब की हुकूमत थी और हमारी तहसील जंड से नाड़ा यूनियन कौंसिल से सरदार वाजिद अली खान साहब सिर्फ एक ही नाज़म थे जो मेजर साहब के साथ थे। हमारे इलाके में अमायदीन इकट्ठे हुए, जब 5 साल दौर कंप्लीट हुआ तो मेरे पास आए कि मलिक साहब, हमारी यूनियन कौंसिल बहुत पसमानदा है, आपके वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने आपको सोच भी दे रखी है, आप पढ़े लिखे हैं और आप आएँ, आगे बढ़ें और अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करें। उस वक्त हमारी यूनियन कौंसिल में बच्चियों का हाई स्कूल तक मौजूद ना था। हमारे 116 गाँव हैं मखाड़ यूनियन कौंसिल के और मखाड़ में बच्चियों का हाई स्कूल तक मौजूद ना था। 2005 में जब दोबारा इलेक्शन हुए बल्दियाती, तो मैं पीर अब्बास मखाड़ शरीफ और मेजर ताहिर सादिक का मुश्तरका उम्मीदवार था एज ए यूनियन आज़म। लोगों ने बहुत ज़्यादा तावन किया, वोट दिए, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, भारी अक्सरियत से कामयाबी दी। तहसील जंड में सबसे ज़्यादा लीड मेरी थी यूनियन आज़म की। उसके बाद मैंने जो तरक्याती काम करवाए उस पर थोड़ी सी नज़र डालूँगा। वो मेजर ताहिर सादिक की वसादत से, वो चूँकि डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे, मेरे एक भाई ने जिक्र किया कि उनकी खुशामद तो हर कोई मुंह पे करता है। खुशामद बात वो होती है, इज़्ज़त वो होती है, खुशामद जो पीठ पे की जाए। हमने मुंह पे भी तनकीद की और पीछे तो मकसद है, जब काम नज़र आएंगे आपको, आप जब बातें सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं अपने यूनियन कौंसिल मखाड़ का जिक्र करूंगा, जो मेरे सामने, आंखों के सामने, जो हमने खुद करवाए, लोग जिसकी गवाही देते हैं, वो बताऊंगा। हमने मेजर साहब के दौर में 3 बच्चियों के स्कूल हाई किए। मखाड़ हमारा गांव है, वहाँ पे हमने 35 लाख रुपए की बिल्डिंग भी बनवाई, बच्चियों का स्कूल भी हाई किया। उससे पीछे आ जाएं तो फिर नक्का वानान एक गाँव है हमारा, वहाँ पे बच्चों का स्कूल हमने अपग्रेड किया, हाई किया, और वहाँ पे बच्चियों का स्कूल प्राइमरी से हमने मिडिल किया और मॉडल स्कूल बनवाया। फिर इंजरा में आ जाएं, इंजरा में हमने बच्चियों का स्कूल हाई किया, उसकी बिल्डिंग भी बनवाई। फिर आप मखाड़ रोड कानी, हमारी बहुत बड़ा गांव है, 15 किलोमीटर पे फैला हुआ है, वहाँ पे हमने पनमोठा में मेल फीमेल दोनों स्कूल अपग्रेड किए। और रुखवान चले जाएँ, जो 1935 से प्राइमरी था, उसको हमने मिडिल का दर्जा दिलवाया। फिर 2 न्यू इजरा भी हुए हमारी यूनियन कौंसिल में, एक अमानाबाद कानी में और एक खट्टकाबाद जो नकावान के साथ मुल्काबादी है। तो इनमें चूँकि स्कूल तो अपग्रेड हो गए थे, तो टीचर्स हमारे इलाके में चूँकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, 89 वीकेंड पोस्टें थी। वो 89 वीकेंड पोस्टें भी बहुत बड़ी मेहरबानी है मेज साहब की एजुकेशन के हवाले से। उन्होंने 89 वीकेंड पोस्टें फिल की, जो सारे टीचर जंड से, पिंड सुल्तानी से, नाड़ा से और बसाल से आए। बच्चियां भी थी उसमें, बच्चे भी थे, और सब लोग मेरिट पे अपॉइंट हुए। आपको पता है टीचर अपॉइंट होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन, फिर पीटीसी और बीएड होना चाहिए। तो उसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, मेरिट पे लोग अपॉइंट हो के आए, और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वहाँ से आए और यहाँ पे लोगों को पढ़ाते रहे। ये तो एजुकेशन के हवाले से हो गया। यानी जब 2001 से 5 तक मैं देखता था, यहाँ से कानी से पिकअप चलती थी, हाईएस्ट चलती थी, छब में हाई स्कूल था, वहाँ पे हमारी बच्ची पढ़ने के लिए जाती थी। तो मैं सोचता था कि काश हमारी यूनियन कौंसिल में भी स्कूल बन जाएं तो बच्चियाँ यहीं पे पढ़ें। जवान 9th और 10th की जो बच्ची होती है वो जवान बच्ची होती है। तो ये बहुत बड़ा कारनामा एजुकेशन के हवाले से जो मेरी साहब ने यहाँ पे किया। उसके अलावा आपने इल्ज़ामात लगाए, मेरे एक भाई ने, अजमत अली खान जिनका नाम है नाड़ा से, उनसे तो मैं ये पूछता हूँ कि आपकी तो लिंक रोड भी नहीं थी मेन से नाड़ा तक, वो किसने बनाई?
اور پچھلے ناظمی کے دور میں اس کو ریپیئر کس نے کروایا؟ آپ کی ایک ٹیچر اور ایک کلرک اپوائنٹ نہیں ہوا اور آپ نے اتنا ان کے اوپر الزامات لگا دیے۔ میں مانتا ہوں ہر بندہ فرشتہ نہیں ہوتا، بندے میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر 80% آپ میں خوبیاں ہوں، 20% خامیاں ہوں، تو وہ خوبیاں خامیوں کو چھپا دیتی ہیں۔ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے کہ جھوٹ بول کے الزامات لگا دیے اس شخص پہ۔ اس سے پہلے میجر صاحب کے دور سے پہلے یہاں پہ جاگیردارانہ نظام تھا، رکے آتے تھے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، 85 86 کی بات ہے، تو یہاں پہ رک کے آیا کرتے تھے لوگ، رکو پہ ووٹ دیا کرتے تھے۔ یہ میجر صاحب ہیں کہ جب سیاست میں آئے ہیں تو ہر بندے کے گھر پہ جانا پڑتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے۔ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، سب میجر صاحب کے خلاف تھے۔ انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا ہے، عام ووٹ کی اہمیت اجاگر کی ہے اور ہر بندے کو شعور دلایا ہے، اور انہوں نے وہ ترقیاتی کام کیے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ میجر صاحب کے 2001 سے شروع ہونے والے ترقیاتی کام، ترقی یافتہ دور، دو دفعہ ڈسٹرکٹ ناظم رہے، 2001 سے 5 تک اور 5 سے 10 تک۔ میں ان کے ساتھ 2005 سے 10 تک رہا ہوں، اور اکثر ہمارا جب ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تھا، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو ہم کہتے تھے کہ سر ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے بہتر ہے پھر ہم ریزائن کر دیں۔ تو وہ علیحدہ بٹھا کے کہتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، آپ لوگ کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں، ہم یونین ناظم ہو کے اپنی یونین میں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے، ان سے بھی ہوئی ہوگی میں مانتا ہوں، لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں عوام کے دلوں میں بستے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ باقی ایجوکیشن کا میں نے ذکر کیا اپنی یونین کونسل کا۔ اب بجلی کی طرف آ جائیں، 2001 سے 5 تک میں یونین ناظم نہیں تھا، لیکن ہماری یونین کونسل میں 12 کروڑ روپے کی بجلی لگوائی۔ پراچا صاحب، بشیر پراچا صاحب یونین ناظم تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، صرف تحصیل جج سے واجد خان ناڑا ان کے ساتھ تھے۔ 12 کروڑ کی بجلی مجھ سے پہلے انہوں نے یہاں پہ لگوائی، گلیاں بھی بنی ہوں گی، نالیاں بھی بنی ہوں گی، بجلی کے پور بھی لگے ہوں گے 1-2، لیکن بڑی جو گرانٹس تھیں وہ 12 کروڑ روپے کی بجلی لگی۔ جب میں یونین ناظم بنا تو میں نے جو بجلی لگوائی، میں اکٹھا بیان نہیں کروں گا، میں بتاؤں گا۔ ہمارے ساتھ خٹک آباد گاؤں ہے، وہاں پہ ہم نے 35 لاکھ روپے کی بجلی لگوائی۔ اس کے ساتھ ڈھوک لنگر ہے، وہاں پہ ہم نے 18 لاکھ روپے کی بجلی لگوائی۔ خٹک آباد ہے اس کے ساتھ گاؤں، وہاں پہ ہم نے 35 لاکھ روپے کی بجلی لگوائی۔ اس کے ساتھ ڈھوک شربت خان ہے، وہاں پہ ہم نے 16 لاکھ روپے کی بجلی لگوائی۔ یہ ڈھوک پڑانگ بولا جاتا ہے، جنگل ہے وہاں پہ، دور دور تقریباً 7-8 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ ہم نے 45 لاکھ روپے کی بجلی لگوائی۔ اسی طریقے سے چھوئی گاؤں ہے، اس کی اضافی آبادی ہے، وہاں پہ 18 لاکھ روپے کی بجلی ہم نے لگوائی۔ پھر آگے آپ چلے جائیں، نلہاڑ یونین کونسل ہے، وہاں پہ ہم نے 55 لاکھ روپے کی بجلی لگوائی۔ اس سے آگے رکھوان گاؤں ہے دریائے سندھ کے کنارے پہ، وہاں پہ ہم نے 55 لاکھ روپے کی بجلی لگوائی۔ پھر آپ گاؤں کانی ہے جو 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، یعنی 2001 سے 5 تک تو 12 کروڑ کی لگی تھی، اس سے ہٹ کے میں نے وہاں پہ تقریباً یہ ملا جلا کے یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کانی کی، تو بہت زیادہ گاؤں ہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے، 13 کروڑ روپے کی بجلی لگوائی 2005 سے لے کے 10 تک۔ یہ ٹوٹل 25 کروڑ روپے کی بجلی صرف مکھاڑ یونین کونسل میں لگی ہے 2001 سے لے کے 2010 تک۔ میرے دور میں 13 کروڑ کی اور 12 کروڑ کی پچھلے اس میں۔ باقی جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیچر کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، تو وہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ نہ ناظم یونین ناظم کا اس میں کوئی کردار ہوتا ہے، نہ ڈسٹرکٹ ناظم کو ہوتا ہے، میرٹ پہ لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ایک تحصیل سے 50 کلومیٹر دور سے روزانہ صبح آتے ہیں، شام کو جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی، میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا، اکثر مجھے ابھی وہ لوگ فون کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ وہاں سے یہاں پہ آ کے لوگوں کو پڑھاتے تھے، کیونکہ ہمارے علاقے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ میجر صاحب نے جب پولیس میں بھرتیاں آئیں تو میجر صاحب نے کہا کہ یار میٹرک پاس جن کا قد ٹھیک ہو تو لوگوں کو، سب علاقوں کو بتائیں کہ اپلائی کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ لے آئیں اور بھرتی کرائیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتائیں پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے اور لوگ اپلائی کریں اور اچھے لوگ وہ ہیں جو آگے آئیں۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری یونین کونسل میں میٹرک پاس صرف 7 لڑکے تھے، 7 لڑکے تھے۔ وہ گئے، انہوں نے اپلائی کیا اور ان میں سے صرف 3 لڑکے اپوائنٹ ہوئے، میرٹ پہ اپوائنٹ ہوئے، کوئی سفارش نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، جس کا قد چھوٹا تھا، جس کی چھاتی نہیں تھی، جس کی کوالیفیکیشن نہیں تھی، وہ اپوائنٹ نہیں ہوا۔ اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے بھی ہے کہ میری ایک آدھ چھاتی کم ہے، تو ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ ہم میری صاحب سے کہیں کہ سارے اس کی چھاتی کم ہے اور اس کو،
کیونکہ ہم نے بھی میرٹ کو ترجیح دی ہے اور ہمارے جو قائد ہے انہوں نے بھی میرٹ کو ترجیح دی ہے. ابھی آپ آ جائیں سیاست پہ تو جتنے سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب میجر طاہر صادق گروپ کے خلاف ہیں، سب میجر طاہر گروپ کے خلاف ہیں. انہوں نے میجر گروپ کا ایک نام ہے اٹک میں، انہوں نے الیکشن لڑا، لوگوں کے کام کیے، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو اللہ پاک نے کامیابی دی. آپ نے کہا کہ آپ MNA بنے کب ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ وہ ہارے کب ہیں. جب 4 پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں، درمیان میں میجر طاہر صادق گروپ بھی الیکشن لڑتا ہے اور اگر وہ جیتتا نہیں ہے، ایک سیٹ جیت کے 2 پہ رنر اپ ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہار نہیں ہے، وہ جیت ہے، وہ کامیابی ہے. وہ دلوں کے غریبوں کے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیتے ہیں. یہ ایسے سوشل میڈیا پہ ویڈیو چڑھانے سے وہ آپ یہ نہ سمجھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے میجر گروپ کے ہر ایک ورکر کو ایکٹیو کر دیا ہے اور وہ جو سویا ہوا تھا وہ جاگ گیا ہے. بی بی صاحبہ ایمان طاہر 2002 میں MNA بنی. میجر صاحب نے اس سیٹ کی قربانی دی، ان سے ریزائن کرا کے شوکت عزیز صاحب کو پورے پاکستان میں انہوں نے یہاں پہ لڑایا ان کو الیکشن اور ان کو کامیاب کروایا. وہ پرائم منسٹر بنے پاکستان اور انہوں نے پورے ڈسٹرکٹ میں کام کیے. میجر صاحب نے ان سے پورے ڈسٹرکٹ میں کام کروائے. وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ہزرو ہے، یہ اٹک ہے، یہ فتح جنگ ہے، یہ جانڈا، یہ پیڑی گیب ہے. پورے ڈسٹرکٹ میں کام کیے. ہم خود ایز اے یونین ناظم ہوتے ہوئے ان سے 2 دفعہ مل چکے ہیں. مشرف صاحب سے جا کے مل چکے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے جا کے مل چکے ہیں. وہ ترقی کا ایک دور تھا اور انہوں نے واقعی فائدہ اٹھایا میجر صاحب نے اور ڈسٹرکٹ اٹک کے کام کروائے ہیں. پچھلے دور میں 2013 کے الیکشن میں زین الہی صاحب MNA بنے آزاد سیٹ پہ میجر گروپ کی طرف سے MNA الیکٹ ہوئے. تو انہوں نے پچھلے 5 سال میں PTI کا ساتھ دیا، اپوزیشن بینچ پہ وہ بیٹھے رہے. اب جب بڑے الیکشن ہوئے، مین الیکشن، تو اس میں میجر صاحب 2 سیٹ پہ انہوں نے فائٹ کیا، ایک پہ صوبائی پہ کیا. آپ نے کہا کہ میجر صاحب جی کہتے ہیں کہ میں PTI کو زمین سے آسمان پہ لے گیا ہوں، لیکن یہ آپ بھول گئے ہیں کہ میجر گروپ اور PTI کے اتحاد سے PTI جیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میجر گروپ کا اتحاد تھا PTI سے، جماعت PTI تھی. یہ اتحاد ہوا ہے تو کامیابی ہوئی ہے. میجر صاحب نے 2 سیٹوں پہ وننگ کی، صوبائی پہ بھی وننگ کی اور بھی صوبائی سیٹیں جیتی. ایک سیٹ پہ جو غلط فیصلہ ہوا تھا وہ ایک سیٹ ہار گئے وہاں سے. اس کے بعد انہوں نے جب ایک سیٹ چھوڑ دی تو زین الہی کا حق بنتا تھا. وہ 5 سال اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے رہے عمران خان کے ساتھ، PTI کے ساتھ، ان کی سیٹس پہ بیٹھے رہے. انہوں نے گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیا پچھلے دور میں، تو ان کا حق بنتا تھا کہ ٹکٹ ان کو دیا جاتا. جب غلط فیصلے ہوں گے، غلط ٹکٹ دیے جائیں گے. پھر آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن میں اگر میجر صاحب کا کوئی کردار نہیں تھا، مین الیکشن جو ہوئے تھے، تو پھر ضمنی الیکشن میں میجر صاحب کو جب ایک سائڈ پہ لگا دیا گیا، ان کے بیٹے کا حق بنتا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. پھر ضمنی الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ NA56 میں کون جیتا؟ صوبائی اسمبلی کی جو سیٹ تھی فتح جنگ سے، وہاں سے کون جیتا؟ پھر اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو چیئرمینی کا دور تھا، اس میں 37 ووٹ میجر صاحب کے پاس تھے، 55 جو ہے وہ مخالف ان کے پاس تھے. اور الحمدللہ یہ بہت بڑا شکر ہے رب کا کہ جب رزلٹ آیا تو 55 میجر طاہر صادق گروپ کے تھے اور 37 جو ہے مخالفین کے تھے اور وہ ہار گئے. اس وقت 7 سیٹ جو تھی وہ PTI کے لوگ تھے، 7 سیٹس پہ. تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میجر صاحب کہتے ہیں جی میں جو ہے PTI کو آسمان پہ لے گیا ہوں؟ یہ عزت ذلت تو رب دینے والا ہے. میجر طاہر صادق گروپ جو ہے اٹک میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے. انہوں نے کام کیے ہیں، وہ غریبوں کے دل میں بستے ہیں. انہوں نے لوگوں کو جو جابز دی ہیں، آپ نے کہا ہے جی من پسند لوگوں کو ناظمین نے دی ہیں. آپ آئیں نا، خدا کی قسم میں نے ایک اپنا وسادت سے بندہ بھرتی کیا، وہ بھی غریب آدمی بھرتی کیا ہے. میں آپ کو عظمت علی خان صاحب، میں ابھی آپ کا پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی، اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں اس شخص کے متعلق کہ جس نے روشنی دکھائی، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی دکھائی، لوگوں کے کام کیے. اور آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، اتنا بڑا الزام لگا دیا. آپ کی لنک روڈ کس نے بنائی؟ آپ کے ترقیاتی کام کس نے کیے؟ آپ نے سردار واجد علی خان کو اگر رائٹ سائڈ پہ بٹھا کے یہ بات کی ہوتی تو شاید ہم مان لیتے، لیکن اس پہ ہم یقین نہیں کریں گے. ابھی آپ کو ہمارے ساتھ تحصیل جڑ میں آمنے سامنے مناظرہ کرنا ہوگا ناظمین کے ساتھ.
या फिर अटक प्रेस क्लब में हमारे साथ मुनाजरा करना होगा। हम इस तरीके से आपको नहीं छोड़ेंगे। हम भी सियासत करते हैं, हमने भी लोगों को जवाब देना होता है। आपने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं और आपने कहा है जी मेजर साहब अक्सर ये कहते हैं कि लम्हे पा दो जी। आपको पता होना चाहिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये बात नहीं है कि लम्हे पा दो, हर शरीफ बंदे को लम्हे नहीं पाया जाता। जब कोई आपकी बात नहीं सुनता, जायज़ बात हो, आपकी हक की बात हो, नहीं सुनता, तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेजर साहब की अपनी एक सियासत है, अपना एक किरदार है। उन्होंने हमारे इलाके में तरक्याती काम किए हैं। हमारी यूनियन कौंसिल बहुत ज़्यादा पसमानदा है। आप कभी यहाँ पे आए मखड़ में, यहाँ पे देखें कि लोग किस तरह रहते हैं, इनके पास क्या वसाइल हैं, इनकी क्या तरक्की। 2000 पहले से क्या यहाँ पे था और अब क्या है यहाँ पे। मेजर साहब ने कितनी चेंजिंग लाई है। जब कोई डिलीवर करता है तो उसका हक बनता है। मैं ये नहीं कहता, जिसके पास भी कोई इक़्तिदार है, जिसके पास भी कोई वसाइल हैं, सियासत में कोई है, कोई आए ना डिलीवर करे और उसका क्रेडिट ले। लेकिन अगर किसी ने कोई काम किए हैं, तरक्याती काम किए हैं यहाँ पे, उन्होंने आवाम को रोशनी दिखाई है, तो उनका हक बनता है। और इंशाअल्लाह आपने मेजर ताहिर सादिक ग्रुप के हर एक वर्कर को जगा दिया है और बलदियाती इलेक्शन इंशाअल्लाह करीब हैं, इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। मेजर साहब के मुतल्लिक आपने जो बातें की है, तो मैं आखिर में एक शेर कहूँगा, उनकी नज़र करूँगा। मेजर साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। ये जो लोग कहते हैं जी ND 55 में ये हुआ, 6 में ये हुआ, उन्होंने तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक नज़र से देखा है। उनकी नज़र आखिर एक शेयर करूँगा। और मेरे साहब सब लोग आपके साथ हैं। आपने हमारे इलाके में बेशुमार बेपनाह तरक्याती काम किए हैं। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं और जब तक इंशाअल्लाह दम में दम है हम आपके साथ हैं। मैं उनकी नज़र एक शेर करूँगा। मेरे एक दोस्त ने लिखा है, चले तो चांद जैसा, रुके तो हवाओं जैसा है, मेजर ताहिर तो लोगों धूप में भी छाँव जैसा है। वसलाम।